جنگ جمل کا سبب کیا تھا؟ سارے واقعات کا آغاز یا جو ایک امت میں ایک فتنہ پیدا ہوا ہے، ایک فساد برپا ہوا ہے، تو اس کی بنیاد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت بنی ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت، اس کو سمجھے بغیر ہم آگے نہیں چل آگے سکتے۔ نہیں، آپ بنو امیہ کرتے رہیں گے، لیکن دیکھیں سب سے پہلے بندہ کن کا شہید ہوا ہے؟ یہ حضرت علی کے پاس ہی کیوں گئے؟ کسی اور بڑے صحابی بھی تو تھے وہاں، ان کے پاس کیوں نہیں گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو خلافت کے لیے کمیٹی بنائی تھی، نام دیے تھے، 6 افراد کی، ان میں سے 4 تو خود ہی دستبردار ہو گئے تھے، جی 2 لوگ دستبردار نہیں ہوئے تھے، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں میں سے پھر حضرت عثمان خلیفہ بن گئے۔ یہ بیعت لینے والے وہی تھے جو قاتلین عثمان تھے۔ روایت میں واضح طور پہ موجود ہے ٹھیک، کہ حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابی مجھے کوئی نہیں تھا، قاتلین عثمان وہ بصرہ سے جو آئے ہوئے تھے، ہاں وہ تھے یہاں پہ مالک اشتر گروہ۔ اس واقعے میں وہ تھے، اس واقعے، لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ صحابہ نے بیعت نہیں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جنگ جمل کا سبب کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم نے کہا کہ سارے واقعات کا آغاز یا جو ایک امت میں ایک فتنہ پیدا ہوا ہے، ایک فساد برپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، باہمی قتل و غارت، بہرحال ایک فتنہ فساد ہے، مسلمان تھے دونوں طرف، تو اس کی بنیاد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت بنی ہے۔ بے شک، یعنی اس پس منظر کو سمجھے بغیر ہم نے جو پہلے ذکر کیا ہے حضرت عثمان کی شہادت، اس کو سمجھے بغیر ہم آگے نہیں چل آگے سکتے۔ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ بنو امیہ کرتے رہیں گے، لیکن دیکھیں سب سے پہلے بندہ کن کا شہید ہوا ہے؟ بنو امیہ کا۔ بنو امیہ کا بندہ پہلے شہید ہوا ہے، اس سے مسائل آگے پھر شروع ہوئے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور بنو امیہ میں بھی جو ان کا خلیفہ تھا، تو اب اس کا ایک صحابی رسول جن کی فضیلت تھی، تو اب اور ان کے لیے جنت کی بشارت بھی موجود تھی، عشرہ مبشرہ میں سے، تو وہاں سے مسائل پھر پیدا ہوئی ہے۔ اچھا، یہ ہمارے سامنے جو ہے نا، یہ البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر، اس کی جلد ہفتہ میں، یہ پیج نمبر 304 ٹھیک ہے، اردو میں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ مطالعہ کریں، اب بہت کچھ اردو میں ہے، صرف مرزا صاحب کی باتوں پہ نہ بیٹھے رہیں، مطالعہ بڑھائیں، بہت سی چیزیں آپ کے سامنے کھلیں گی۔ ریسرچ اسی چیز کا نام ہے کہ آپ لٹریچر کو پڑھیں، لٹریچر کو پڑھیں۔ اس موضوع کے اوپر انہوں نے عنوان باندھا ہے، مارکہ جمل کا آغاز کیسے ہوا، ٹھیک ہے، باقاعدہ عنوان باندھا ہے۔ یہ لمبا چوڑا ہے، پھر یہاں پہ نا بہت لمبا چوڑا انہوں نے بیان کیا، ابھی ہم اس میں نہیں جا رہے۔ ہمارے سامنے اس وقت ہے مستدرک حاکم کی ایک روایتوں پہ ہم جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ذرا ان میں تھوڑی سی بات اتھینٹک آتی ہے۔ تاریخ میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی ضعیف اور صحیح سب جمع ہے۔ یہ روایت ہے قیس بن عباد سے، اس کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا اور امام ذہبی نے بھی کہا کہ بخاری مسلم کی شرط پہ ہے۔ قیس بن عباد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا جمل والے دن، کہتے ہیں یا اللہ میں دم عثمان سے بری ہوں، ٹھیک ہے، میرا ان کے خون سے کوئی تعلق نہیں، اور جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مقتول ہوئے، شہید ہوئے، اس دن تو میں خود اپنے حواس میں نہیں رہا تھا کہ یہ کیا سانیہ ہو گیا، تو میرے نفس نے تو اس کا انکار کیا، لیکن یہ لوگ میرے پاس بیعت کے لیے آئے کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ کون لوگ؟ یہ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اچھا، وہ بھی تھے اور دوسرے لوگ یعنی ایک جرم کرنے کے بعد حضرت علی کے پاس پہنچ گئے، بیعت کے لیے آ گئے۔ ٹھیک ہے، فقلت، تو میں نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، انی لاستحی من اللہ ان ابایع قوما قاتلوا رجلا، کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے میں اس قوم کی بیعت کروں جنہوں نے ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس سے نہ حیا محسوس کروں جس سے فرشتے بھی حیا محسوس کرتے ہیں، یعنی وہ بندہ اتنا حیادار تھا۔ یعنی حیادار آدمی وہ ہوتا ہے نا کہ جس سے کسی کو ذرا سی بھی تکلیف نہ پہنچے، بے ضرر، بالکل بے ضرر آدمی، ٹھیک ہے، تو فرشتے بھی اس کی حیا کا جو ہے وہ کو نہیں پہنچتے۔ اللہ کے رسول اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اور یہ اس کو قتل کر کے آ گئے ہیں، تو مجھے یہ شرم آئی کہ میں ان کی بیعت کروں۔ اور پھر حضرت علی نے کہا کہ اور مجھے اللہ سے اس بات کی بھی شرم آئی کہ میں ان لوگوں سے بیعت لوں جب کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ابھی مدفون بھی نہیں ہوئے، کفن دفن بھی ان کا نہ ہوا۔ تو وہ لوگ واپس چلے گئے۔ جب حضرت عثمان کو دفن کر دیا گیا تو پھر یہ لوگ میرے پاس دوبارہ آئے اور کہنے لگے کہ جی بیعت کرنی ہے۔ تو یہ حضرت علی کے پاس ہی کیوں گئے؟ کسی اور بڑے صحابی بھی تو تھے وہاں پہ۔
ان کے پاس کیوں نہیں گئے؟ ہاں دیکھیں، اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ خلافت کے لیے ایک بہترین کینڈیڈیٹ ہے، اور یہ بات کسی حد تک درست تھی ان کی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو خلافت کے لیے کمیٹی بنائی تھی، نام دیے تھے، 6 افراد کی، ان میں سے 4 تو خود ہی دستبردار ہو گئے تھے، جی 2 لوگ دستبردار نہیں ہوئے تھے، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں میں سے پھر حضرت عثمان خلیفہ بن گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک اس میں اس کو بھی سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا پس منظر بھی حضرت عثمان کی جو نامینیشن تھی ادھر سے ہم جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ادھر سے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو کمیٹی تھی، اس میں چونکہ حضرت علی کا نام نمایاں تھا تو گویا دوسرے نمبر پہ حضرت عثمان کے بعد ٹھیک ہے، وہ ایک کینڈیڈیٹ تھے، اور لوگوں کا انہی کی طرف ذہن جو ہے وہ جانا تھا، بنتا تھا، مطلب اس کی پیچھے بیک گراؤنڈ میں وہ وجہ موجود تھی۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی بیعت کر لی، مطلب انہوں نے حضرت علی کی بیعت ہاں انہوں نے حضرت علی کی بیعت کر لی اور میں نے ان سے بیعت لے لی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بیعت کا معاملہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں نے یہ بات کہی، لیکن ایک بات میں کلیئر کرنا چاہوں گا، یہ بیعت لینے والے وہی تھے جو قاتلین عثمان تھے، روایت میں واضح طور پہ موجود ہے ٹھیک، کہ حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے صحابی کوئی نہیں تھا، قاتلین عثمان وہ بصرہ سے جو آئے ہوئے تھے، ہاں وہ تھے یہاں پہ مالک اشتر گروپ، اس واقعے میں وہ تھے، اس واقعے، لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ صحابہ نے بیعت نہیں کی، وہ تو بعد کی بات ہے، انہوں نے بھی کی ہے انیشیلی ہاں انیشیلی ابھی، کیونکہ بعض تاریخی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے جس نے بیعت کی ہے وہ مالک بن حارث اشتر تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سب سے پہلے بیعت کرنے والوں میں یہ تھا۔ تو حضرت علی نے کہا اللہم خذ منی لعثمان حتی ترضا، یا اللہ عثمان کے مقابلے میں مجھ سے حضرت عثمان کے لیے وہ کام لے لے کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ خیر بہرحال یہ ایک روایت۔ اچھا، اس کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ، ٹھیک ہے، اس میں وہی کتاب الجمل ہے، اس میں اشتر کے بارے میں، یہ سکرین پہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ لمبی چوڑی روایت ہے، ہم اس میں نہیں جا رہے۔ یہاں الفاظ کیا لکھے ہیں، مترجم کے الفاظ، یہ وہی کتاب ہے جو کہ مرزا صاحب نے اپنے ویب سائٹ بھی دی ہوئی ہے۔ اشتر مسکرایا، پھر کہنے لگا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم نہیں جانتے کہ ہم نے شیخ امیر المومنین یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں کیوں قتل کیا، مطلب اگر ایسا ہی ہونا تھا تو ہم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا، کیا ہونا تھا دوبارہ بیان کریں؟ ہاں اصل میں واضح کریں، وہ اصل میں بہت لمبی چوڑی بات ہے، ہاں مختصر، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ڈیسیژن لیا تھا، اچھا ٹھیک ہے، تو یہ اس ڈیسیژن پہ جو ہے وہ راضی نہیں تھا، اچھا، تو اس نے یہ بات کہی کہ اگر ایسا ہی ہونا تھا، یعنی حضرت علی نے ایسا یہ ڈیسیژن لینا تھا تو ہم نے حضرت عثمان کا قتل کیا کو مفت میں کیا، یعنی حضرت علی کے کسی فیصلے سے ناخوش ہو کے اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ بھائی اگر ایسا ہی کرنا تھا حضرت علی نے تو ہم نے حضرت عثمان کا قتل کیوں کیا؟ ہاں قتل کیوں کیا، مطلب یہ وہ جتھا تھا جو حضرت علی کو بھی پریشرائز کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیوں بیعت کی؟ دیکھیں انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اب مزید فساد برپا ہوگا، اگر تو پولیٹیکل گیپ ہوگا، یہ فسادی لوگ اوپر آ جائیں گے، اس سے تو سارا فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، شرارتی لوگ ہوتے کم ہیں، لیکن جو اہل خیر ہوتے ہیں وہ فتنے کی ڈر کی وجہ سے فتنہ پیدا ہو جائے گا، وہ ایکٹیو نہیں ہوتے، تو شرارتی لوگ غالب آ جاتے ہیں۔ جیسے خلیل الرحمن قمر صاحب کہتے ہیں 35-36 عورتیں ہوتی تو اتنی ہیں، لیکن وہ کیسے نظر آتی ہیں؟ غالب۔ پاکستان کی اکثریت عورتیں ایسی نہیں، لیکن وہ شیطان قسم کی عورتیں وہ غالب آ جاتی ہیں۔ تو یہی معاملہ تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا کہ یہ غالب آ جائیں گے، تو انہوں نے کہا کم از کم میری بیعت کر لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ معاملات کچھ سنبھل جائیں گے، حالات کنٹرول میں آ جائیں گے۔ تو انہوں نے ان کی بیعت کر لی، اور ان کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ حالات کنٹرول میں آ جائیں تو ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قصاص کی طرف بھی چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حکمت تھی، اور یہ حکمت ان حالات میں سمجھ میں آتی ہے جس وجہ سے حضرت علی نے وہ بیعت لی۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں اسی حکمت کے تناظر میں، ان حالات کے تناظر میں، اس مشکل وقت کے تناظر میں حضرت علی نے شاید مجبوراً یا مجبوری کے تحت ان لوگوں کو عہدے بھی دے دیے جیسے مالک اشتر؟ ہاں ایسا ہی تھا، کیونکہ بعض اوقات حکمران بھی مجبور ہو جاتا ہے، ایسا ہی، بالکل ایسا، حضرت علی بھی حکمران تھے، بالکل ایسا، پریشر تو ہر کسی کے اوپر آتا ہے، پریشر آتا ہے، بالکل ایسے ہی آتا ہے۔ یہ پھر مصنف ابن ابی شیبہ ہے، وہی جو مرزا صاحب نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، ہم بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ڈاؤن لوڈ کریں، مرزا صاحب جو حق بتا رہے ہیں آپ کو اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر رکھا ہے، اس حق کو پڑھیں۔ جی جی، یہاں پہ یہ 38930 روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی کہ حضرت طلحہ کہتے ہیں، طلحہ زبیر
رضی اللہ عنہما. جنگ جمل کے اسباب میں یہ بھی تھا نا, جنگ جمل اصل میں ایک طرف حضرت علی تھے, جی, ٹھیک ہے, دوسری طرف حضرت طلحہ اور زبیر تھے, حضرت عائشہ کی, حضرت عائشہ رضی اللہ, نمایاں تو یہی تھے. جی, تو حضرت طلحہ نے کہا کہ مجھے کھجور کے باغ میں داخل کیا گیا اور تلوار میری گردن پر رکھ دی گئی, پھر کہا گیا کہ تم بیعت کرو وگرنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. میں نے بیعت کر لی. یہ کون تھا جنہوں نے حضرت طلحہ کے, حضرت طلحہ کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں, حضرت طلحہ کی ان کی گردن پہ تلوار. یہ انہوں نے نہیں بات. اصل میں ہوا یہ ہے کہ جب یہ لوگ نکلے ہیں حضرت طلحہ و زبیر, تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو بیعت کی تھی حضرت علی کی, جی, تو اب آپ ان کی بیعت توڑ رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت علی کی انہوں نے بیعت کر لی تھی. اچھا, حضرت امیر معاویہ نے بیعت نہیں کی تھی, وہ تھے شام میں, جی, ٹھیک ہے, یہ حجاز میں ہی تھے نا. حضرت طلحہ و زبیر نے بیعت کر لی تھی. بیعت اس بنیاد پہ ہوئی تھی کہ وہ قصاص لیں گے. 4 مہینوں تک انہوں نے انتظار کیا اچھا, تقریباً. جب قصاص کا معاملہ نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں حالات نظر نہیں آ رہے. حضرت علی سے کہا رضی اللہ عنہ, تو یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, تو انہوں نے بیعت توڑ دی. اچھا, ٹھیک ہے, انہوں نے بیعت توڑ دی. جب بعد میں لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ نے بیعت کر کے کیوں توڑی ہے, یا تو بیعت ہی نہ کرتے, تو انہوں نے پھر یہ بات کہی کہ تلوار ہماری گردن پہ رکھ کے بیعت لی گئی ہے ہم سے. اچھا, ہم سے تو جبری بیعت لی گئی ہے. اچھا, یہ حضرت علی نے جبری بیعت نہیں لی. وہ جو شیطان, جو وہ شیطانی ٹولہ تھا بیسیکلی, جو حضرت علی سے زیادہ ایکٹیو تھا, جی جی, شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار, تو وہ اصل میں وہ لوگ یہ تھے. اسی طرح حضرت زبیر نے کہا کہ تلوار میری گدی پر تھی, انہوں نے بھی کہا. پھر مجھ سے کہا گیا کہ بیعت کرو وگرنہ ہم تم کو قتل کر دیں گے. بس میں نے بیعت کر لی. ٹھیک ہے, یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت. اچھا, ایک اور روایت ہے, یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے. حضرت علی کو خبر ملی کہ حضرت طلحہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بیعت اس حالت میں کی کہ میری گدی پہ تلوار تھی. حضرت علی تک بھی خبر پہنچ گئی. تو حضرت علی نے عبداللہ بن عباس کو بھیجا کہ جاؤ ذرا تصدیق کر کے آؤ. تو اسامہ بن زید نے پھر ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ جی مجھے یہ تو نہیں پتا کہ تلوار تھی کہ نہیں تھی گردن پہ, ٹھیک ہے, لیکن یہ مجھے ضرور پتا ہے کہ وہ بیعت انہوں نے رضامندی سے نہیں کی, کراہت میں کی ہے, ناپسندیدگی سے آپ کی ہے, کیونکہ لوگ ان پہ ایسے جھپٹے تھے جیسے ان کو قتل کر دیں گے. اچھا, اسامہ بن زید نے کہا, اسامہ بن زید نے کہا کہ میں یہ تو نہیں جانتا کہ تلوار ان کی گردن پہ تھی کہ نہیں تھی. ہو سکتا ہے انہوں نے مجازن یہ بات کہی ہو تلوار ان کی گردن پہ ہو, لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ لوگ ان پہ جھپٹے ہیں اور ایسے لگا جیسے ان کو قتل کر دیں گے, اور انہوں نے اس حال میں بیعت کی, اور یہ ناپسندیدگی یعنی وہ دل سے نہیں چاہ رہے تھے. جی, یہ بات میں کہہ سکتا ہوں. اچھا, اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت پہ اجماع نہیں ہوا. اچھا, کیونکہ اہل شام دیکھ لیں, پورا شام, کیا جمہور نے بیعت کر لی تھی. یہ بات درست ہے, جمہور صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تھی, اور خاص طور پہ جو مکہ مدینہ یا حجاز میں تھے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو بصرہ میں, ہاشمیوں نے بیعت کی تھی. بالکل, جمہور صحابہ نے ضرور جو ہے نا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تھی. لیکن دیکھیں دوسری طرف پورا شام کا علاقہ حضرت امیر معاویہ کے پاس ہے, پیرالل انہوں نے اپنی حکومت قائم کی ہے. اس زمانے میں شام بھی اگر آپ بیان کر دیجئے کہ شام سے کیا مراد ہے. شام سے مراد یہ صرف سیریا نہیں تھا. جی جی, یہ صرف سیریا نہیں تھا, بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ اردن کا کچھ علاقہ آ جاتا ہے, آج کل کے لحاظ سے فلسطین کا علاقہ آ جاتا ہے, اس میں لبنان کا کچھ علاقہ آ جاتا ہے. تو یہ سب اس میں آ جاتا تھا. وہ شام کافی بڑا علاقہ تھا, تو جس کو بلاد شام جو ہے وہ کہا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ اہل شام نے بیعت نہیں کی. تو اب وہ کوئی لوگ تھوڑے تو نہیں تھے, وہ تو لاکھوں میں تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی. دوسری طرف بھی اتنے ہی تھے, اور ان میں صحابہ کرام کی بھی جماعت تھی, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے مطلب تاریخی کتابوں میں آپ اٹھا کے دیکھیں تو اور بھی بہت صحابہ کے نام ملتے ہیں, صرف طلحہ زبیر کے نام نہیں ہے رضی اللہ عنہ, اور بھی بہت صحابہ کے جو حجاز میں بھی تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی, لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں میجورٹی نکال لی تھی. تو اب یہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ, اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, ان کی آپس میں مشاورت ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قصاص نہیں لے رہے, ان کو قصاص لینا چاہیے, قصاص کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے, اور ہمیں ان سے قصاص کا مطالبہ کرنا چاہیے, اور قصاص کے لیے ان پہ دباؤ بھی ڈالنا چاہیے. یہ بیسیکلی دباؤ ڈالنے کے لیے نکلے ہیں بصرہ کی طرف. تو حضرت علی بصرہ جا چکے تھے؟ حضرت علی نہیں گئے. اچھا, یہ بصرہ نکلے اس لیے کہ بصرہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حمایت موجود تھی. اچھا, یہ اس لیے بصرہ نکلے کہ بصرہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حمایت موجود تھی. تو وہاں ہم جاتے ہیں, اور وہاں ہم لوگوں کو جمع کریں گے, اور ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ دباؤ ڈالیں گے کہ یہ قصاص لیں. اچھا, جب یہ لوگ وہاں جا کے جمع ہوئے ہیں اس مقصد سے, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی یہاں سے نکلیں. جب یہ یہاں سے نکلیں
تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بھی مخالفت کی. حضرت حسن نے ہاں کس چیز کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکلنے کی. اچھا. انہوں نے کہا کہ آپ نہ نکلیں، بہت خون خرابہ ہوگا. یہ تاریخ ابن کثیر میں لمبی چوڑی روایت ہے. اچھا. انہوں نے کہا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم عورتوں کی طرح جو ہے نا مجھ سے گفتگو نہ کرو. اچھا. مطلب یہ جس طرح کا تم مجھے کہہ رہے ہو نا کہ یہ عورتیں اس طرح سے گفتگو کرتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے. ٹھیک ہے. پھر وہ لشکر بھی آمنے سامنے ہوئی ہے. اب اس میں دیکھیں نا جو نمایاں لوگ تھے، جیسے حضرت زبیر کا معاملات ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ جنگ جمل میں حضرت زبیر کھڑے ہوئے تو انہوں نے مجھے بلایا. اچھا. ٹھیک. عبداللہ بن زبیر بھی خود ایک بڑا نام ہے، ان کی بھی خلافت 8-9 سال رہی. کہتے ہیں میں ان کے پہلو میں کھڑا ہو گیا تو انہوں نے مجھے کہا، حضرت زبیر نے، میرے پیارے بیٹے آج کے دن ظالم یا مظلوم ہی قتل ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میں مظلوم قتل کیا جاؤں گا. دیکھیں ان کا جو نیریٹو ہے اس کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسپانسبل ہیں قصاص لینے کے. اچھا یہ حضرت زبیر بھی کون ہے؟ یہ بھی تو دیکھیں نا کون ہے. عشرہ مبشرہ. ٹھیک. عشرہ مبشرہ تو وہ ہیں ہی ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کیا ہے؟ جی. تو اب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ صرف عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے. ہاں بالکل. اور میرا حواری کون ہے؟ زبیر بن عوام. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ روایت تو ایک علیحدہ ہے جامع ترمذی کی، جس میں اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول نے تو سب کچھ جنتی ہونے کی بشارت دے دی. پھر فضائل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے بھی ہیں جو ان کے مخالف کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. صرف حضرت علی اللہ کے رسول کے رشتہ دار نہیں ہیں، یہ چچا زاد ہیں تو وہ پھوپھی زاد ہیں. ایسا ہی. ٹھیک ہے. اور بہن کے ساتھ تو زیادہ قریبی تعلق ہوتا ہے. بہن کی اولاد کے ساتھ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ پھوپھی زاد تو حضرت علی کے بھی تھے. ہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی تھے. ٹھیک ہے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ میں جو ہمارا ایک رویہ ہے اہل سنت کا جی کہ بھئی دونوں طرف فضائل ثابت ہیں. صحیح بات. ٹھیک ہے. اس طرف ازواج مطہرات میں سے بھی ہیں. آپ اپنی زبان بند رکھیں، سکوت اختیار کریں. لیکن اب دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے نے آپ اپنی زبان کھولنی شروع کر دی، اس نے ہر کسی کو متون کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو دوسری طرف کے حقائق لانے پڑتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ ان لوگوں کو سپیس دیں. جی جی. کہ کچھ اسباب موجود تھے، وہ خواہ نہیں نکل پڑے تھے، کوئی ریزنز تھیں. آپ بھی وہاں پہ ہوتے تو آپ کے ذہن میں بھی ایسی باتیں آتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس میں جو مجھے ابھی تک سمجھ آیا ہے، کچھ لوگ جو یک طرفہ طور پہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب بتقاضۂ بشریت غلطیاں ہو بھی سکتی ہیں، خطا ہو بھی سکتی ہے، معصوم تو نہیں تھے. اگر ادھر آپ ان کے کچھ اعمال کو بنیاد بنا کے اور غلط سلط پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، تو اگر آپ نے صرف اعتراض ہی کرنا ہے تو پھر اس قسم کے اعتراضات تو پھر آپ بنو ہاشم میں بھی نکال سکتے ہیں. لوگوں نے اس دور میں نکالے تھے، تبھی تو یہ سارا معاملہ پیدا ہوا تھا نا. کہنے کا مقصد یہ ہے اگر آپ امیر معاویہ پر اعتراض کرتے ہیں تو پھر مالک اشتر جو تھا وہ پھر حضرت علی پر آتا ہے. لیکن اب ہم جو اہل سنہ ہیں، ہم کہتے ہیں حضرت علی جو تھے وہ صحابی رسول تھے، ہو سکتا ہم ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں، تو ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم اپنی زبان نہیں کھولتے. کہ ہم تو یہی چاہتے ہیں نا کہ ہم مشاجرات صحابہ میں خاموش رہیں، بالکل خاموش. یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ بھی ہم بحالت مجبوری کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے. نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صحابہ نکلے تھے دوسری طرف سے، طلحہ و زبیر، ان کا پہلے مقام اور مرتبہ دیکھیں. بالکل. پھر وہ اسباب دیکھیں، وہ وجوہات دیکھیں جن اسباب اور وجوہات سے نکلے، تو آپ ان کو بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے جو آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے رہے ہیں. اس لیے ہم یہ ساری بات کر رہے ہیں. بینیفٹ آف ڈاؤٹ پھر ہر کسی کے لیے ہونا چاہیے، ہر کسی کے لیے ہونا چاہیے. یہی بات تو ہم اصل میں کرتے ہیں. جی بالکل. اچھا اب دیکھیں یہ ایک اور صحیح بخاری کی روایت ہے. ایک تو ادھر صحابہ تھے جیسے حضرت زبیر کا ہم نے کہا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میں رشتہ دار تھے. اگر حضرت علی رشتہ دار تھے وہ بھی رشتہ تو دار، حضرت زبیر بھی تو رشتہ دار تھے. اور وہ کہہ رہے ہیں میں مظلوم ہوں. اور بالکل، اور آپ ایک رشتہ دار کو لے رہے ہیں، دوسرے رشتہ دار کے متعلق آپ زبان درازی کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اور قریبی رشتہ دار، اللہ کے رسول کے قریبی رشتہ دار ہیں. وہاں مطلب آپ کو یہ بات بھول جاتی ہے کہ جی وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں نا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی تو عورت کے واسطے سے ہی آگے اہل بیت آپ بنا رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہے تو ان کے واسطے سے بھی وہ اہل بیت نہیں بنتے. بالکل بنتے ہیں. بالکل.
اگر تو مرد کے واسطے سے صرف اہل بیت بنائیں گے تو صرف بنو عباس بنیں گے. بالکل بالکل بالکل. اچھا یہ ہمارے سامنے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اچھا ایک تو اس طرف لوگ تھے جو اپنے آپ کو سچا سمجھ رہے تھے. ہم نے کہا حضرت زبیر جنتی حواری رسول ہیں, سچا سمجھ رہے ہیں, اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے. دوسری طرف حضرت عمار بن یاسر ہیں, یہ اپنے آپ کو سچا سمجھ رہے ہیں. بالکل بالکل. تو گویا وہاں پہ حالات ایسے ہیں کہ کوئی ادھر ہو سکتا ہے, کوئی ادھر ہو سکتا ہے, کوئی ان کی بات کو صحیح سمجھ سکتا ہے, کوئی ان کی بات کو سمجھ سکتا ہے. یعنی حالات مشتبہ ہو گئے ہیں. جب حالات مشتبہ ہو جائیں تو لوگوں کا ایک طرف یا دوسری طرف کی رائے ہو جانا, یہ میرے خیال میں اس کی گنجائش نکلتی ہے. اس کی دونوں طرف کو سپیس دینی چاہیے. بالکل. ڈاکٹر صاحب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب دونوں فریق اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں, دونوں فریق کا اپنا اپنا اجتہاد, اپنا اپنا اجتہاد, اگر کوئی خطا ہو بھی گئی تو اجتہادی خطا ہوئی نا, ایک اجر تو پھر بھی ملا, ایک اجر بالکل ملا, زبان درازی تو پھر بھی نہیں بنتی. ہاں اس لیے اب دیکھیں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اب یہ نہیں بیان کرتے انصاری صحابہ کا یہ مقام تھا, یہ تو مرزا صاحب بہت بیان کرتے ہیں نا. یہ ایک انصاری صحابی سے روایت ہے, ابو مسعود انصاری سے. وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور سیدنا عمار بن یاسر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا, سیدنا ابو مسعود انصاری نے کہا حضرت عمار بن یاسر سے, کیونکہ یہ حضرت علی کے ساتھ تھے, کہ جتنے لوگ تمہارے ساتھ ہیں نا, میں سب کے متعلق کچھ نہ کچھ کہہ سکتا ہوں, مطلب کمنٹ کر سکتا ہوں, بتا سکتا ہوں یہ کیا ہے کیا نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, سوائے تمہارا میں احترام کرتا ہوں. ٹھیک. ابو مسعود انصاری نے کس کو کہا؟ حضرت عمار بن یاسر, کیونکہ تم نے رسول اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور میں نے تمہارے اندر کوئی عیب نہیں دیکھا. لیکن ایک بات میں تمہیں بھی کہوں گا کہ تم اس معاملے میں جلد بازی سے کام لے رہے ہو. اچھا, یہاں تم جلد بازی کر رہے ہو, یعنی جنگ جمل میں شرکت, مطلب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جس طرح سے تم حمایت کر رہے ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بہت زیادہ مطلب حضرت آگے تھے, بہت آگے تھے نا. تو اب دیکھیں یہاں آپ چھوڑیں, ہم کیا کہہ رہے ہیں, صحابہ کی رائے بھی آپس میں ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ صحابہ آپس میں اختلاف رائے رکھتے ہیں. جی منقسم رائے, ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے, ٹھیک ہے. آپ کسی صحابی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ اس نے یہ رائے کیوں اختیار کی ہے. صحیح بات. اچھا ایک اور روایت ابھی ہمارے سامنے مسند احمد کی ہے کہ حضرت عمار بن یاسر جو ہے وہ اشتر نخی کے ساتھ آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس, ٹھیک ہے. اور اچھا یہ روایت صحیح ہے مسند احمد کی. اس نے جو ہے وہ اشتر نخی بھی ساتھ تھا اور ساتھ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ام المومنین کا اجازت چاہی اور کہا کہ ام المومنین اجازت ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اپنی ماں مت کہو. اچھا. ہاں. تو حضرت عمار بن یاسر کہنے لگے کہ آپ چاہے اس کو ناپسند جانیں لیکن پھر بھی آپ میری ماں ہی ہیں. اچھا. تو پھر انہوں نے حضرت عمار بن یاسر سے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ اشتر ہے. تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا تو وہی ہے کہ جس نے میرے بھانجے کو قتل کرنا چاہا؟ اچھا کون؟ عبداللہ بن زبیر. اچھا. جنگ جمل میں یہ دونوں آمنے سامنے ہوئی ہے نا جی. حضرت زبیر بھی تھے, عبداللہ بن زبیر بھی اس طرف سے تھے, ٹھیک ہے. تو وہ ہے کہ جس نے میرے بھانجے کو قتل کرنا چاہا. دیکھیں نا حضرت زبیر کے یہاں حضرت اسماء تھی نا, بالکل, ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہ وہ حضرت زبیر کی اہلیہ تھی, بالکل انہی سے تو عبداللہ بن زبیر تھے, تو اس لیے یہ بھانجے تھے. بالکل. تو جنگ جمل میں یہ آمنے سامنے ہوئے تھے. تو تو وہی ہے, خبر ان تک پہنچ گئی, جس نے میرے بھانجے کو قتل کرنا چاہا. تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو قتل کرنا چاہا, اشتر نخی نے کہا, اور اس کا ارادہ تھا مجھے قتل کرے, ٹھیک ہے. تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ نے کہا کہ اگر تو نے اس کو قتل کر دیا ہوتا نا تو زندگی بھر کامیاب نہ ہوتا, کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا, ٹھیک ہے, بلا کسی وجہ کے, تو وہ مطلب آگے وہی روایت ہے کہ جی بغیر اس کے ان وجوہات کے 3 جو وجوہات ہیں, تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے, اس کے لیے حرام ہے. خیر بار ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک رائے ہے, حضرت زبیر ایک رائے ہے, عبداللہ بن زبیر ایک رائے ہے, ابو مسعود انصاری ایک رائے ہے, عمار بن یاسر ایک رائے. صحابہ منقسم ہیں, مختلف آراء ہیں ان کی, ہر ایک اپنے آپ کو سچا سمجھ رہا ہے اور ہر ایک کے پاس جسٹیفیکیشن ہے. ڈاکٹر صاحب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ پولیٹیکل کانفلکٹ تھا نا؟ جی.
تو پولیٹیکل کانفلکٹس میں ہم آج پڑھتے بھی ہیں پولیٹیکل سائنس میں، اور آج ہم دیکھتے بھی ہیں مختلف لوگوں کی مختلف رائے، مختلف آراء ہوتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور حرج بھی نہیں، یہ کوئی دین تو نہیں ہے نا. تو دیکھیں بنیادی اختلاف تو تو یہ جنگ ہے نا. جمل ہمارا دین تو نہیں ہے نا. ہاں دین تو نہیں، تاریخ ہے، تاریخ ہے نا. تاریخ ہے، دین جنگ تو نہیں ہے. صفین، جنگ جمل، یزید قتل میں ملوث تھا نہیں تھا، یہ ساری چیزیں ہماری تاریخ ہے نا ہمارے نزدیک. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. یہ اچھا ہوا آپ نے بیان کر دیا. لہا ما کسبت ولکم ما کسبت تلک امت قد خلت، یہ ایک امت تھی گزر گئی، لہا ما کسبت، جو انہوں نے کمایا اس کا بدلہ انہوں نے پا لیا، ولکم ما کسبتم، تم سے اللہ یہ پوچھے گا تم کیا کر کے لائے ہو. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جب عقیدے کا مسئلہ ہو تو اس وقت تو صحابہ کی رائے ایک ہی ہے. بالکل صحیح. اسی طریقے سے نماز 5 پڑھنی ہے دن میں، قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجود کرنا ہے، اس میں تو کوئی رائے الگ نہیں ہے. حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزے ہیں. لیکن یہ جب سیاسی مسئلے مسائل آتے ہیں، ہمارے نزدیک خلافت بھی جو ہے یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے. انتظامی یہ بھی ہمارے نزدیک عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے. نہیں، عقیدے کا مسئلہ تو نہیں، بالکل ایسی ہے. یہ تو مسلمانوں نے چاہا تو ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے، اگر وہ کسی اور کو بنا لیتے تو ہمیں اس پر بھی اعتراض نہیں تھا. ایسے ہی تھا. ہمیں تو اعتراض اس پر ہے نا کہ حضرت عثمان جو تھے ان کو شہید کر دیا گیا، وہ مظلوم تھے. وہ تو دیکھیں نا، اہل تشیع کے ہاں کہ امامت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جی وہ تو من اللہ، وہ اس کو ہمارے چھوڑے، نزدیک نہیں ہے. اہل سنت میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں. ٹھیک. تو اسی طریقے سے میرا کہنے کا مطلب یہ کہ سارے کا سارا پولیٹیکل کانفلکٹ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کی مختلف رائے ہے، مختلف آراء، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں. کوئی حرج والی بات نہیں. تو جب ان کی رائے مختلف ہے تو ان کے جب گروہ مختلف بن گئے تو ہم یہ کہنا کہ ایک ایسا اور ایک ویسا، ایک کو برا بھلا کہنا، یہ کوئی بات سمجھ سے بالا تر ہے. کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے. تو بنیادی طور پہ جنگ جمل کا اگر ہم ایک جملے میں بیان کریں نا کہ سبب کیا تھی، وہ قصاص عثمان کا اختلاف تھا. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، وہی کتاب الجمل، جمل کا جو چیپٹر ہے، کہ حضرت علی نے حضرت طلحہ اور زبیر سے کہا کہ تم میری بیعت کیوں نہیں کرتے. جی ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو قصاص عثمان کے طلبگار ہیں. تو حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس حضرت عثمان کا قصاص نہیں ہے، مطلب میں نہیں لے سکتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے. کیا مطلب؟ وہ اصل میں یہ کہتے تھے کہ پہلے تم میری بیعت کر کے مجھے مضبوط کرو. اچھا ٹھیک ہے، حکومت کو مضبوط کیا جائے. ہاں، حکومت کو مضبوط کرو، پھر میں اس قابل ہوں گا کہ ان سے میں قصاص لے سکوں. اور اس کو اگر ہم آج کے تناظر میں بھی دیکھیں، بعض اوقات حکمران یہ کہتا ہے کہ ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں، آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیے، میں مضبوط ہو جاؤں گا تو پھر ہم ان عناصر سے نمٹ سکتے ہیں. اور وہ یہ کہتے تھے کہ جتنا ٹائم ہم آپ کو دے سکتے تھے ہم نے آپ کو دے دیا، 4 ماہ تو ہم نے دے دیا آپ کو، لیکن آپ اس طرف قدم نہیں بڑھا رہے. اچھا، یہ ان کا ہے ایک موقف، ایک ان کا موقف ہے. ٹھیک. یعنی حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیے، مجھے سیاسی لحاظ سے مضبوط کیجیے، پھر میں اس پوزیشن میں آؤں گا کہ میں قاتلین عثمان سے بدلہ لے سکتا ہوں، قصاص لے سکتا ہوں. دوسرا گروہ کہتا تھا کہ فوراً قصاص لیجئے، جب قصاص ہوگا پھر ہم بیعت کریں گے، پھر بات آگے چلے گی. پھر بات آگے. اور یہ 2 مختلف سیاسی آراء ہیں. سیاسی آراء. اس میں تو کوئی شک نہیں نا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مظلومانہ قتل ہوا. ٹھیک ہے، کوئی تو قاتل تھا نا، اور وہ معروف تھے، تاریخ کی کتابوں میں بھی نام آ گیا، اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں بھی تھے. صحیح روایتوں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں تم سے بیعت کروں، لیکن میں فتنہ اور فساد سے بچنے کے لیے اب بیعت کر رہا ہوں، تم سے بیعت لے رہا ہوں کہ کوئی اور شرارتی آ کے نہ بیٹھ جائے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. ابھی ایک عثمان کی شہادت ہوئی ہے تو 20 اور عثمان نہ شہید ہو جائے رضی اللہ. بالکل. تو اب یہ معاملہ ہوا کہ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ یہ جب آمنے سامنے ہوئی ہے بصرہ میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوچ کیا، وہاں پہ جب گئے دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئی ہے، پھر یہ بھی ہوا کہ ان میں آپس میں بہت زیادہ روایتیں ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ میں بات چیت چلی ہے. ٹھیک ہے، نیگوشیشن چلی ہے، اور اس میں بات تقریباً طے ہو گئی تھی. اچھا، معاملہ طے ہو چکا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کیمپ میں جو شرارتی لوگ تھے، مالک بن حارث اشتر نخی کے، جو یہ کہتے تھے کہ پھر ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیوں کیا، اگر یہی نتیجہ نکلنا ہے، جو نہیں چاہتے تھے، جو یہ نہیں چاہتے تھے، اور جو شاید یہ سمجھتے بھی تھے کہ اگر ان کی صلح ہو گئی تو پھر ہماری خیر نہیں، تو انہوں نے رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کیمپ کے لوگوں. تو ان کو یہ لگا کہ حضرت علی نے حملہ کر دیا، حضرت علی کے لشکر نے حملہ کر دیا. تو اس طرح سے کیا ہوا، ایک جنگ شروع ہو گئی. تصادم ہو. بعض روایتیں تو یہ ہیں، بعض روایتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ حضرت طلحہ اور زبیر جو ہے اور حضرت علی جو ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد آمنے سامنے ہوئے
اور پھر ان کے درمیان جو ہے وہ جنگ کا آغاز ہوا. لیکن بہرحال زیادہ تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ سازش کے تحت ہی ہوا ہے, وہ جنگ پہ دونوں لوگ آمادہ رہے اور تھے. یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ حضرت طلحہ اور زبیر جانا چاہ رہے تھے وہاں سے اور ان کو کسی نے شہید کر دیا. ہاں نہیں, ایسی کوئی بات جو ہے نا میرے خیال میں نہیں, صحیح ثابت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ صحابہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جنگ سے علیحدہ رکھنا چاہتے تھے جی, اور کچھ تو الگ رہے بھی, کچھ الگ رہے بھی. جیسے یہ آتا ہے, اب آپ عبداللہ دیکھیں بن عمر تھے غالباً. اگر حق اتنا واضح ہوتا نا تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ راوی یہ کہتے ہیں کہ سیدنا اسامہ جو ہے رضی اللہ عنہ, رضی اللہ عنہ, انہوں نے مجھے جو ہے وہ حضرت علی کی طرف بھیجا. تو اور یہ بات کہی سیدنا اسامہ نے مجھے کہ جب تم حضرت علی کے پاس جاؤ گے تو حضرت علی میرے بارے میں پوچھیں گے تو کہ حضرت اسامہ کدھر ہے. تو انہیں کہنا کہ اسامہ آپ کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ شیر کی داڑوں میں پھنسے ہوتے تو میں لازماً آتا, ٹھیک ہے, لیکن مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو میں پسند نہیں کرتا. یہ اسامہ بن زید نے کہا. اسامہ بن زید, زید بن حارثہ کے ہاں, بیٹے. مطلب یہ نہیں کہ مجھے موت سے ڈر ہے, اگر آپ شیر کی داڑوں میں پھنسے ہوتے نا تو میں آتا ضرور, اتنا مجھے آپ کے ساتھ تعلق ہے, اپنی جان کی پرواہ نہ کرتا. لیکن ابھی اگر آپ کہیں کہ میں آپ کے پاس آؤں تو نہیں, میں تو گویا اگر حق اتنا واضح ہوتا تو یہ صحابہ کرام کیوں پیچھے رہ جاتے؟ کیونکہ دیکھیے اب اس سے تو یہ بھی ثابت ہو رہا ہے نا کہ مسلمانوں کے 3 گروہ تھے, 2 نہیں, 3 گروہ تھے. بالکل ایک حضرت علی کے ساتھ, بالکل صحیح بات, ایک حضرت عائشہ, طلحہ و زبیر کے ساتھ, اور تیسرا وہ گروہ جس نے ان 2 گروہوں کے ساتھ شامل ہونا پسند نہیں کیا. بلکہ ایک اور روایت ہے, یہ مرزا صاحب شاید اب پتہ نہیں بیان کریں کہ نہ کریں, ہے تو صحیح بخاری کی 7083, حضرت حسن بصری سے روایت ہے جی. تو وہ کہتے ہیں احنف بن قیس نے یہ بات بیان کی کہ یہ جب فسادات شروع ہوئی ہیں نا تو میں اپنے ہتھیار لے کے نکلا تو راستے میں مجھے ایک صحابی ملے, حضرت ابو بکرہ, معروف صحابی ہے. جی جی, ایک حضرت ابو بکر ہے, ایک ابو بکرہ ہے. ابو بکرہ. تو انہوں نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت علی کی مدد کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان تلواریں ایک دوسرے سے بھڑ جائیں, یعنی وہ ایک دوسرے کے خلاف اپنی تلواریں مسلمان نکال لیں تو پھر دونوں دوست ہیں. یعنی وہ مطلب وہ یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ دونوں گروہوں کو وہ فتویٰ لگا رہے تھے کہ دوست ہیں, وہ اصل میں انٹینسٹی واضح کر رہے تھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ دونوں ہمارے نزدیک غلطی پر ہیں, کیونکہ مسلمان کا مسلمان کے لیے یہ ان کا اجتہاد تھا. بالکل, یہ ان کا اجتہاد تھا. اب 3 ڈیفرنٹ اجتہاد آ گئے, 3 ڈیفرنٹ اجتہاد آ رہے ہیں. تو ایک گروہ حضرت علی کے ساتھ ہے, وہ دوسرے گروہ کو غلط سمجھ رہا ہے. ایک ان کے ساتھ ہے جو اس گروہ کو غلط سمجھ رہا ہے, اور ایک دونوں کو غلط سمجھ رہا ہے. ایک دونوں کو غلط سمجھ رہا ہے, اور تینوں وہ ہیں جن کو جنتوں کی بشارت ہے, اور تینوں صحابی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے. تو اب ایک کو اچھا کہنا ایک کو برا کہنا, یہ تو پھر بائسڈ اپروچ ہو گئی. نہیں, میرے خیال میں یہ نہیں کرنا چاہیے. تو ایک روایت کے ساتھ کہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اس پہ کیا ایک تھا جب یہ معاملہ ہو گیا موقف. تو یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ حضرت حسن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جب یہ جنگ جمل خوب بھڑکی ہے, ظاہر بات ہے جب قتل و غارت ہوتی ہے تو وہ پھر میری آڑ لی ہوئے تھے, یعنی آپ پسند نہیں کر رہے تھے آگے بڑھ کے لڑنا. ٹھیک ہے, ظاہر بات ہے مسلمان کے اوپر ہی تلوار اٹھانی ہے. اور ساتھ میں یہ کہہ رہے تھے کہ اے حسن, مجھے تو یہ پسند ہے کہ میں اس واقعے سے 20 سال پہلے فوت ہو چکا ہوتا. ابن ابی شیبہ میں, وہی ابن ابی شیبہ جو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی جو ہے وہ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسری طرف بھی یہ احساس موجود تھا. اچھا, دوسری ہر طرف یہ احساس موجود تھا, لیکن بہرحال ہو گیا, اللہ کی تقدیر. ہاں, تقدیر تھی, تقدیر غالب آ گئی بس. ٹھیک, تقدیر نے تو غالب آ نہیں. ناظرین انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں.